میں آج یہاں پر ہمارا جو پارلیمانی اجلاس تھا ہمارے MNS کا اس میں شرکت کے لیے آیا تھا. میرا مقصد ایک ہی تھا. جو پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ملاقات میری نہیں کروائی جا رہی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے, تو اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروانا تھا. اگر حکومتی بینچز ہمارے ساتھ ایگری ہوئے تو یونانیمسلی پاس ہو جائے گا, ورنہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ آج پیش ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ پہلے دن سے, جس دن سے میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا, میں نے وفاق کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو لیٹرز لکھے کہ میری اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اس کے بعد جو ہے میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی, میری ملاقات نہیں ہو پائی. پھر میں نے جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 3 ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کے ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو آج میں نے پاکستان کے چاہے جیسا بھی ہے, لوڑی ہے لنگڑی ہے, لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے, اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے, ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں. تو آج میں پارلیمنٹ آیا یہاں پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں, اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. دوسرا جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی, چونکہ اس کے خود و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے, لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا, لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے, جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو, ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. سر بنیادی طور پر یہ بتا دیں, سر پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, یہ جنید اکبر صاحب اور یہ 4 لوگ گواہ ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کا CM تھا اس کی بات نہیں کرتے, لیکن آپ کے لوگ نا انتہائی بے سہارا تھے, لاوارث تھے, گلیوں اور گردشوں میں گھوم رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے, چھپنے کے لیے پھر رہے تھے, ان کو اٹھایا جا رہا تھا, گرفتاریاں کی جا رہی تھی, ہم صبح نکلے تھے یہاں سے. اس بار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سین تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ کے لوگ چھپتے ہوئے پھر رہے ہوں گے. دیکھیں سب سے پہلی بات انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے MNS پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا, اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ جو ہے ہمارے MNS کی کمزوری نہیں ہے, ہمارے اس وقت کی وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی, یہاں کی اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے MNS پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. آج ایک کا نمبر ہے, کل کسی اور کا نمبر آئے گا, اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں, اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے. لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے. مشرق پشاور گروپ سے آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی جب آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہے تھے. DG اختیار صاحب نے پریس کانفرنس کی, یہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی. تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں, جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا بیان دیں گے, کیا موقف ہے آپ کا, ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. CM صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ جس طرح سر
फौजिया फ्रॉम पब्लिक टीवी, ये बताइएगा आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है, क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मज़ामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज की कोई कॉल देने वाले हैं अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? ऐड कर ले। ये बताएं कि जमहूरियत में और आईन में एहतजाज आईनी है या गैर आईनी है? आईनी है तो फिर करें। ऐड कर ले। सूबे के वज़ीर कल पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप रिपोर्ट में जा रहे हैं, मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या पीछे जाए? देखिए जी, जब पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइद करार दिया और खदशात का भी इजहार किया। खदशात ये थे कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ ख़ास कर जो कबायली अजला टच हो रहे हैं उनमें जो है बदमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदमनी जो है मजीद बढ़ी हुई। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ के कबायली मशरान हैं, उनको एतमाद में ले, उसके बाद जो है वो सीएम साहब तरमीम में सीएम साहब तरमीम में जो में लिखा कि एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है, क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है उस सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को ख़त्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या है? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है, वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली जम नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली जम करें वफाकी हुकूमत तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहे, सूबों को अपने हकूक मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर